السلام علیکم رائز اینڈ ریالٹی کے ناظرین، آج ہم آپ کو قازقستان سے متعلق دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک ایسے ملک کی کہانی کی طرف جو سوویت یونین کے بکھرنے کے بعد ایٹمی ہتھیاروں کا سب سے بڑا وارث بنا، مگر اس نے جنگ کا راستہ نہیں چنا بلکہ امن کا جھنڈا بلند کیا۔ یہ کہانی ہے قازقستان کی، یورینیم کے ذخائر سے مالا مال مگر جنگ سے بیزار، ایٹمی کوڈز کے مالک مگر انسانیت کے خیر خواہ۔ آج ہم جانیں گے قازقستان نے ایٹمی ہتھیار کیوں ترک کیے، کن شرائط پر کیے، کیا فائدے حاصل ہوئے اور عوام نے کیا سوچا۔ یہ صرف ایک ملک کی تاریخ نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ قازقستان دنیا کے سب سے بڑے یورینیم پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ آج کے دور میں یہ دنیا کا تقریباً 40% یورینیم سپلائی کرتا ہے۔ یورینیم صرف ایک ایٹمی ہتھیاروں کے لیے استعمال نہیں بلکہ نیوکلیئر توانائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قازقستان کے صوبہ کازلی اور کرگندے میں یورینیم کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ یہ ملک نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ اور امریکہ کو بھی یورینیم برآمد کرتا ہے۔ 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو قازقستان کے پاس اچانک 1400 سے زائد ایٹمی وار ہیڈز آ گئے، جن میں سے کئی امریکہ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہ ہتھیار زیادہ تر سیمپلا ٹینسک کے علاقے میں موجود تھے، جہاں سوویت یونین دور میں تقریباً 456 ایٹمی دھماکے کیے جا چکے تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان ہتھیاروں کے کنٹرول کوڈز کس کے پاس تھے۔ قازقستان کے پاس ہتھیار تو آ گئے مگر ان کے لانچ کوڈ اب بھی ماسکو کے پاس تھے، یعنی ہتھیار قازقستان کی زمین پر تھے مگر اصل کنٹرول روس کے پاس تھا۔ اس کی مثال ہم آپ کو کچھ اس طرح دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بندوق تو ہو لیکن گولی نہ چلانی آتی ہو۔ قازقستان ایک خطرناک پوزیشن میں تھا، دنیا کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ ہتھیار ترک کرنے کا فیصلہ قازقستان نے کب کیا؟ قازقستان نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ صدر نور سلطان نے اعلان کیا کہ ان کا ملک ایٹمی ہتھیاروں سے پاک ہونا چاہتا ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے 3 بڑی وجوہات تھیں جو ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ سب سے پہلی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے انسانی ہمدردی۔ سیمپلا ٹینسک کے علاقوں میں ہزاروں لوگ ایٹمی تجربات کے باعث متاثر ہوئے۔ ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت اور دیکھ بھال مہنگی تھی، دنیا میں ایک پرامن اور نیوٹرل ملک کے طور پر ابھرنا تھا۔ قازقستان نے 1994 میں امریکہ، روس اور برطانیہ کے ساتھ بوڈاپیسٹ میمورنڈم پر دستخط کیے۔ اس کے تحت تینوں طاقتوں نے وعدہ کیا کہ قازقستان کی خود مختاری کا احترام کیا جائے گا، اس کے خلاف ایٹمی یا عسکری طاقت استعمال نہیں کی جائے گی، اگر کوئی ملک حملہ کرے تو مدد کی جائے گی۔ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے بدلے میں قازقستان کو کئی فوائد حاصل ہوئے، جیسا کہ امریکی فنڈنگ پروگرام میں قازقستان کو اربوں ڈالرز دیے گئے، سائنسدانوں کو روزگار دیے گئے۔ جن سائنسدانوں نے ایٹمی ہتھیار بنائے انہیں اب نیوکلیئر انرجی، زراعت اور دیگر سائنسی شعبوں میں کام ملا۔ سیمپلا ٹینسک کا علاقہ دوبارہ آباد کیا گیا، اسپتال، اسکول، سڑکیں، کالج وغیرہ بنائے گئے۔ قازقستان کی عوام نے اس فیصلے کو خوش آمدید کہا۔ ایٹمی تجربات سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والے ہزاروں لوگ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ بند ہو۔ سیمپلا ٹینسک میں لوگ آج بھی اس دن کو یاد کرتے ہیں جب آخرکار خاموشی چھا گئی۔ آج قازقستان دنیا میں نیوکلیئر نان پرولیفریشن، عدم پھیلاؤ کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ یہ اقوام متحدہ، IAEA اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر دنیا کو محفوظ بنانے میں کام کر رہا ہے۔ قازقستان کی معیشت میں یورینیم، تیل، گیس اور معدنیات کا بڑا حصہ ہے۔
2025 تک قازقستان کی GDP تقریباً $250 ارب ہے۔ یہ ملک وسطی ایشیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے۔ قازقستان کی شرح خواندگی 99% سے زائد ہے۔ آج یہاں اسکول، کالج، یونیورسٹیاں جدید انداز میں چلائی جاتی ہیں۔ انفرابی نیشنل یونیورسٹی اور نظر بایوف یونیورسٹی دنیا کی معتبر اداروں میں شمار ہوتی ہے۔ عوام بہت مہمان نواز، ثقافتی اور امن پسند ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی شناخت، تاریخ اور زبان پر فخر کرتے ہیں۔ قازقستان میں مختلف ثقافتی تہوار منائے جاتے ہیں۔ نوروز، بہار کا تہوار، رنگا رنگ کپڑے، روایتی کھانے، موسیقی اور رقص کے ساتھ۔ دسمبر کو آزادی کا دن 16 دسمبر انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر پورے ملک میں منایا جاتا ہے اور تقریبات رکھی جاتی ہے۔ تاتاروں کا روایتی تہوار، سب بینڈے، موسیقی گھر، دوڑ، قزاق، خیمے اور لوک روایات آج بھی زندہ ہیں۔ قازقستان نے دنیا کو یہ سکھایا کہ طاقت صرف ہتھیار میں نہیں بلکہ فیصلے میں ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے پاس ایٹمی ہتھیار تھے مگر اس نے امن کو چنا۔ آج قازقستان ترقی کر رہا ہے، دنیا کے ساتھ چل رہا ہے اور یہ سب اس وقت کے ایک فیصلے کا نتیجہ ہے۔ کیا باقی دنیا بھی قازقستان کی طرح ہتھیاروں سے زیادہ انسانوں کی فکر کرے گی؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب